قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور تمام مخلوقات سے اعلیٰ اور برتر بنایا۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے یہ کم ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو آج ہم بالکل آرام اور سکون کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی ٹینشن، کوئی پرواہ، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا ملک دیا ہے اور ایک ایسا وطن دیا ہے کہ جس کے اندر رہ کر ہم بڑی آزادی کے ساتھ گھوم پھر سکتے ہیں اور آ جا سکتے ہیں اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس پاکستان بننے کا جو مقصد تھا وہ بالکل واضح ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پاکستان معرض وجود کے اندر آیا تھا۔ تو جب پاکستان بن گیا ہے تو پاکستان بننے کے بعد یہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ تو ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، میں ایک دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تو مدینہ کا جو پرانا نام تھا وہ یثرب تھا۔ جب ہجرت کے بعد پھر اللہ کے نبی نے وہاں ایک مسجد بنائی تو اس کے بعد پھر مدینہ کا نام چینج ہو کر مدینہ طیبہ اس کا نام رکھ دیا گیا۔ کیا نام رکھ دیا گیا؟ مدینہ طیبہ، یعنی پاک شہر۔ تو اب مدینہ طیبہ جو نام رکھا گیا ہے، تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ مسجد بنائی تھی۔ تو مسجد بنانے کے بعد پھر اللہ کے نبی نے کچھ کام کیے، بھائی چارہ وہاں قائم کیا۔ تو بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے ایک اور کام کیا تھا کہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے، دفاع کے لیے سب لوگوں کو وہاں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد وہاں یہ بات ہوئی کہ ہم سب مل کر اس خطے کی، اس مدینہ کی حفاظت کریں گے۔ اور اس کے اندر یہودی بھی تھے اور منافقین بھی تھے، سبھی تھے۔ ایک وعدہ لیا تھا کہ ہم یہاں پہ رہتے ہوئے اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو ہم مل کر اپنے مدینہ کی حفاظت کریں گے، یعنی اپنے شہر کا دفاع کرنا۔ تو چونکہ وہاں مسلمانوں کی اکثریت جناب ایسا بڑھنی شروع ہو رہی تھی، وہ خطہ جو ایک ملک ہے وہ یہ اپنے رہنے والوں کو پیغام دیتا ہے کہ یہاں رہنے والے سارے کے سارے یکجا ہیں، متفق ہیں اور متحد ہو کر رہیں گے۔ جب متحد ہو کر رہیں گے تو باہر سے کوئی بھی دشمن اس خطے کے اوپر حملہ نہیں کر پائے گا۔ پاکستان بھی اسی وجہ سے بنایا گیا کہ چونکہ پاکستان بننے سے پہلے یہ مسلمان کافروں کے ساتھ رہا کرتے تھے اور وہاں پہ بہت ساری مشکلات تھی، اور پھر ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے پاکستان بنا۔ تو پاکستان بنانے کا مقصد بھی ایک مین یہ تھا کہ ہمیں خطہ مل جائے، ایک ایسی جگہ، ایک ایسا شہر مل جائے جس کے اندر رہ کر ہم آرام سے اپنی جتنی بھی عبادت ہیں وہ بڑے آرام سے عبادت سر انجام دے پائیں اور بڑی آزادی کے ساتھ ہم گھوم پھریں۔ یہاں جناب وہ کافروں کے اندر کیا ہم غلامی اس کے اندر جناب ساری زندگی ایسے گزاریں گے تو ہم دین کا کام نہیں کر پائیں گے۔ جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو پیدا کیا وہ ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو یہ پاکستان بنانے کا مقصد ایک مین یہ تھا کہ ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ میں جا کر سب لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا تھا، انصار اور مہاجرین کو۔ اس کے بنانے کا مقصد کیا تھا کہ ہم ایک ہیں اور سارے مل کر جناب وہ مل جل کر رہیں گے اور مل کر اپنے خطے کی جناب وہ حفاظت کریں گے۔ اور پھر بنانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ چونکہ کافر جناب ان کا ایک الگ نظریہ ہے، مسلمانوں کا الگ نظریہ ہے، کیونکہ دونوں جناب اکٹھے نہیں چل سکتے۔ ان کے جناب عقائد اور ہیں، ہمارے مسلمانوں کے عقائد اور ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ایک الگ خطے کی ضرورت پڑی کہ جس کے اندر رہ کر ہم اپنے عقائد کو، اپنے عقیدے کو مضبوط بنائیں اور اس عقیدے کی بنیاد پر ہم آگے ترقی کرنا شروع کریں۔ تو ایک تو یہ مقصد تھا، اور پھر یہ بھی مقصد تھا کہ جب سب مل کر رہیں گے تو اس کے اندر جناب وہ صداقت بھی ہوگی، یعنی سچ بولنا،
اور امانت بھی ہوگی کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ سب مل کر ایک دوسرے کی امانت کا خیال بھی رکھیں گے، کیونکہ ایک دوسرے کی امانت کا خیال رکھنا ایک مسلمان کا حق بنتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دیانتداری، یہ بھی مسلمان کو آپس میں حق بنتا ہے کہ دیانتداری سے کام سر انجام دیا جائے، کیونکہ جب مسلمان اور کافر ایک ساتھ رہتے ہیں وہاں پھر دیانتداری نہیں چلتی۔